سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواہ مسلم۔ کہ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کے درجات کو، کچھ قوموں کے درجات کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے آج کے ماحول میں، اس لیے کہ اس حدیث میں بہت اہم بات بتائی گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کون قرآن پر کتنا عمل کرتا ہے، کتنا پڑھتا ہے، اور کون سی قوم قرآن پر عمل کر کے اپنے درجات کو بلند کر لیتی ہے، دنیا و آخرت کے بھلائی کو سمیٹ لیتی ہے۔ یہ معیار اور یہ کسوٹی کیسے پیدا ہوگا، یہ ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ہندوستانی ماحول میں سب سے زیادہ کتنی مسجدیں، تقریباً 3 لاکھ سے زائد مسجدیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں، لیکن کیا سارے مساجد میں درس قرآن کا انتظام ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو اس کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہے کہ درس قرآن جو امام مصلی ہوتا، مصلیوں کے لیے نماز پڑھانے کے لیے امام متعین کیا جاتا ہے، وہ صرف حافظ ہوتا ہے، اسے عربی بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، یا نہ عربی کے قواعد، نہ عربی زبان معلوم ہوتی ہے، نہ ہی وہ ترجمہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک امام ہے اور وہ قرات کرتا ہے، لیکن اسے خود نہیں پتا کہ اس قرات کی صدائیں اور اس میں آنے والی آوازیں کیا دھڑکن رکھتی ہیں اور کیا ہدایت اور کیا پیغام رکھتی ہیں، اسے بھی نہیں معلوم، تو جائے کہ وہ پبلک کو کیسے بتائے؟ تو لہذا آپ بھی یہیں پر دیکھ لیں، ہمارے ہی شہر میں کتنی سینکڑوں مسجدیں ہوں گی اور کتنی مسجدوں میں باقاعدہ درس کا اہتمام کیا جاتا ہو کہ درس قرآن کیا جائے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سدھاریں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنے مرتبے اور اپنے مقام کو بلند کر لیں۔